جی السلام علیکم۔ یہ ایک لیسن ہے جو اس بارے میں ہے کہ ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ ڈیفیکلٹیز ان ڈیفائننگ بیوٹی، کہ جب بیوٹی کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، خوبصورتی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جو اس میں ہرڈلز ہیں، جو مسئلے ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ واٹ ڈز بیوٹی ڈیفائن؟ جو حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ بیوٹی ڈیفائنس ایکچولی ایوری تھنگ۔ یہ بڑی کریزی سی بات ہے، لیکن یہ بڑی درست ہے، کیونکہ بیوٹی جو ہے، جو بھی حسن ہے، خوبصورتی ہے، وہ اصل میں ہر چیز ہی ڈیفائن کر دیتی ہے۔ بیوٹی از بائی نو مینس دا اونلی ایڈجیکٹو دیٹ وی ڈپلوائے ان میکنگ ججمنٹس آف دس کائنڈ۔ وی پریز تھنگس فار دیئر ایلیگنس، فار دیئر انٹریکیسی، فار دیئر فائن پٹینہ۔ بیوٹیفل، جس کا اردو ترجمہ ہوگا خوبصورت یا حسین، اس کو مطلب یہ واحد لفظ نہیں ہے جس سے ہم کسی بھی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ کسی بھی زبان میں بیوٹیفل جو ہے وہ واحد لفظ نہیں ہوتا، اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ انگریزی اور اردو دونوں میں پڑھیں، اس لیے ہم دونوں کی بات کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی زبانوں میں جو یہ ورڈ ہے بیوٹی، بیکاز بیوٹی بڑی ہی بیسک سی چیز ہے، ہر جگہ پہ سخت امپورٹنس ہے اس کی، اس لیے ہر زبان میں اس کے بہت زیادہ لفظ ہیں۔ ہم جب بھی کسی چیز کی خوبصورتی کو بیان کرنے لگتے ہیں، تو ہم چیزوں کو ان کی نزاکت کے لیے بھی تعریف کرتے ہیں، ان کی تو ہم کہتے ہیں خوبصورت تو ہے پر نازک بھی بڑی ہے۔ ان کی انٹریکیسی، یعنی کس نفاست سے، کس باریکی سے وہ بنی ہوئی ہے، یعنی خوبصورتی کے کانٹیکس میں اگر ہم کہیں بڑا ہی باریک بنا ہوا، تو اس کا بھی مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے۔ جیسے کوئی ڈریس ہو، ویڈنگ ڈریس ہو، یا کوئی ہاتھ کا کام ہو، تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی نازک ہے، بڑا ہی نفیس ہے، بہت ہی باریک ہے۔ تو اگر ہم نے ورڈ خوبصورتی کا نہیں بھی یوز کیا ہوتا، تو سمجھ آنے والے کو یہی سمجھ آتا ہے کہ ہاں، ہم اس کے خوبصورتی کے کسی پہلو کی تعریف کریں۔ ایلیگنس میں بھی ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کہ بڑی ہی نازک بچی ہے، تو ہم اس کو برا نہیں سمجھتے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس کی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن خوبصورتی کے ایک اسپیکٹ کی تعریف ہو رہی ہے۔ دیر فائن پتینہ، ایک پتینہ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ جو چیز پرانی ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ پرانی چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی، بہت سی پرانی چیزیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور بہت ساری پرانی چیزوں کو ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے ہی ایڈمائر کیا جاتا ہے، خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ تو پتینہ ایک ورڈ ہے جو میٹل کے اوپر جو زنگ آ جاتا ہے، لیکن کئی زنگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو یہ کاپر کے اوپر خاص طور پہ جو زنگ آتا ہے، اس کو آپ پتینہ کہتے ہو، اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مثلا یہ دیکھیں کہ یہ اصل میٹل ہے، اس کے اوپر یہ زنگ جو ہے یہ اسی کلر کا ہے۔ اب یہ اصلی زنگ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس زنگ کی، اس طرح کے میٹل کی چیز کے پرانے ہونے کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ ویسے یہ پیس نیا بنا ہوا ہے، یہ جان کے پتینہ ڈالا ہوا ہے، لیکن اس طرح کی جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ان کے پرانے ہونے کی وجہ سے خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ کہ یہ والی جو چیز ہے، یہ اصل میں پرانی نہیں ہے، یہ نئی ہی ہے، لیکن اس کو بنایا ایسے گیا ہے جیسے بڑی اس نے بارشیں جھیلی ہیں، باہر کا موسم جھیلا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کے بہت سارے آسپیکٹ جو ہیں، وہ ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اپنانا چاہتے ہیں۔ مثلا کوئی تجربے کار بزرگ اگر ہے، اس پتینہ کو اسی سے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کوئی تجربے کار بزرگ ہوتا ہے، تو اس کی بزرگی کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ ہم اس کی بزرگی میں اس کو جو چیزیں سمجھ آئی ہیں، جو ہم سے ہزار گنا زیادہ بہتر سمجھ آئی ہیں، ہم اس کو بھی، اس کے تجربے کو بھی خوبصورت سمجھتے ہیں۔ ہاں، اب یہ دیکھیں کہ یہ میٹل کا نہیں ہے، یہ دروازہ، یہ لکڑی کا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر چونکہ کاپر کے پتینہ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس لیے اس کو رنگا ہی ایسے گیا ہے کہ دور سے یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے یہ کاپر کا ہو۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ اس کے پرانے ہونے کی جو خاصیت ہے، کہ وہ خاصیت ہی علیحدہ سے خوبصورتی کا نشان بن گئی ہے، کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس قسم کا امپریشن لانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لگے کہ یہ پرانا ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ جی ایج کا پتینہ ہے ان کی شکل پہ، یعنی ایج کی وجہ سے جو جھریاں ہیں اور جو وزڈم ہے وہ خوبصورت سمجھ جاتی ہے، وہ بھی ایک تعریف کا پہلو ہوتا ہے۔
اس کے لیے بھی ورڈ ہوتے ہیں. کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں جو اسکریچ ہیں، جو استعمال کا ثبوت ہوتا ہے کہ جی استعمال ہوئی ہوئی چیز، اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی خاصیت ہے، یعنی اس چیز کا تجربہ ہے، اس چیز کی خوبصورتی اس چیز میں کہ کتنے عرصے سے یہ چلتی رہی ہے، بنتی رہی ہے، لیکن ابھی بھی کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی جو پرفیکشن ہے، یعنی اوریجنلی جب وہ بنی تو اس کی جو حد کی نفاست، حد کا پرفیکشن، حد کا فنکشن اچھا ہونا، اس کی تعریف آج کے زمانے میں بھی جب آپ کریں گے تو آپ کہیں گے ہاں اس چیز کا پتینہ، اس چیز کی اولڈ ایج ہی بڑی خوبصورت ہے. یعنی جو بھی چیز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اچھی، اس کو ہم کسی نہ کسی طرح ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ورڈ ڈھونڈ لیتے ہیں. نہیں بھی ڈھونڈا ہوا تو کئی نئے ورڈز بن جاتے ہیں. وی ایڈمائر میوزک فار اٹس ایکسپریسونیس، اٹس ڈسپلن، اٹس آرڈرلینس. اچھے میوزک کو آپ جذبات کے لحاظ سے بھی بڑا پسند کرتے ہیں، ہمارے جذبے کو بڑی اچھی طریقے سے وہ ٹچ کرتا ہے، لیکن میوزک کی اصل خوبصورتی اس کی ایکسپریسونیس ہوتی ہے کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے، کون سے جذبے کو میوزک نے جو ہے وہ ہمیں اس طرح ہمارے تک پہنچا دیا کہ ہم نے بھی وہ جذبہ محسوس کر لیا. اور اس کا ڈسپلن کا مطلب ہے ایک ترتیب ہوتی ہے. میوزک میں بہت سارے نوٹس ہوتے ہیں اور جب تک وہ نوٹس ایک خاص ترتیب میں نہیں بیٹھیں گے وہ میوزک جو ہے وہ جیومیٹرکلی آپ کے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو آپ جو اچھی ٹونز ہوتی ہیں اس میں اس کا ڈسپلن بھی اور اس کا آرڈرلینس یعنی اس کی ترتیب، اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں میوزک کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن جہاں کوئی میوزیکل پیس، کوئی گانا، کوئی نغمہ میٹر سے لیفٹ رائٹ ہوتا ہے، یعنی میٹر سے نکلتا ہے، ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. ہم بتا نہ سکیں صحیح الفاظ میں، لیکن ہمارے دماغ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قاعدے میں نہیں ہے. ہم اکثر ایسے ہی ورڈ یوز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ گانا تو اچھا ہے لیکن کچھ قاعدے میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایکسپیکٹڈ ڈسپلن یا آرڈر میں نہیں ہے. We appreciate the pretty, the charming, and the attractive, and we will often be far more confident in such judgments than in an unqualified assertion that a thing is beautiful. اب جب آپ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں چیزوں کی بھی تو بے شمار ٹائپس ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تقریباً کروڑوں چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں طرح کی خوبصورتی کو ہمیں نہ صرف محسوس کرنا پڑتا ہے بلکہ بیان بھی کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے کسی چیز کے خوبصورت ہونے کے بارے میں، تو عام طور پہ صرف یہ کہنا ہی کافی نہیں ہم سمجھتے کہ ہاں بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زبردستی میں ہم ایک بس چیز دوسروں کے اوپر ٹھوس رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ہاں بھئی بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن ہم اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے رہے. تو جو چیز ذاتی طور پہ ہمیں پسند آتی ہے، دل کو لگتی ہے، جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بات بھی ہم توجہ سے کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کی وہ خوبصورتی ہے اس کو اسی طریقے سے انصاف کر کے بیان بھی کیا جائے. اسی لیے ہم اکثر ورڈ ایسے یوز کرتے ہیں، بے شمار ورڈ ہر لینگویج میں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا ہی پرٹی ہے، بڑا ہی نازک ہے، بڑا ہی چارمنگ ہے، کہ بڑا ہی رجھا لیتا ہے، اور بڑا ہی اٹریکٹیو ہے، بڑا ہی زور سے کھینچتا ہے اپنی طرف. یہ سارے وہ لفظ ہیں اٹریکٹیو، چارمنگ، پرٹی، جو کہ ہم نے شروع میں 22-23 ورڈز پڑھے ہیں، اور وہ ہم نے پڑھے ہی اس لیے ہیں تاکہ اس طرح کی چیزیں، باریک چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں کہ کئی جگہ صرف بیوٹیفل، صرف خوبصورت یا صرف حسین کہنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا. اکثر لوگ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ کہتے ہیں، ہر چیز کو ہی کہہ دیتے ہیں بڑا ہی حسین ہے، تو ہمیں چبھتا ہے وہ ذہن میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کو بیان کرنے کا یہ کمزور ترین طریقہ ہے. یا اس چیز کو، اب کھانے کو آپ حسین کہہ دیں، ہم کھانے کے لیے ورڈ حسین نہیں یوز ہوتا، کھانے کے لیے ورڈ بیوٹیفل بھی نہیں یوز ہوتا. کھانے کے لیے ورڈ جو ہوتا ہے پر لطف یا لذیذ، اس قسم کے ورڈ یوز ہوتے ہیں جو کہ پلیجر کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کتنا پلیجر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہنٹ دیتے ہیں کہ کس سینس سے یہ پلیجر آیا ہے. اب اسی چیز کو آپ کہیں گے تو جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بیان کیا کہ اس کو میں کہوں گی تو میں اس کو کہوں گی ہاں یہ ان یوزول بھی ہے، اور یہ رنگ برنگا بھی ہے، اس کی جیومیٹری بھی بڑی نازک ہے، اور یہ بڑی ایک جیومیٹریکل ترتیب میں بھی ہے. کہ میں نے جب اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا تو میں اس کے لیے 4-5-6 لفظ ڈھونڈ لوں گی یہ بیان کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ پھول مجھے کچھ دوسرے پھولوں سے زیادہ پسند ہے. اس کو بھی جب آپ ایکسپلین کریں گے، آپ خوبصورت، خالی خوبصورت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں اس کو کہنے کے لیے کیا ورڈ ہے؟ اب یہ بڑی اچھی کمپوزیشن ہے. ٹو اسپیک آف بیوٹی از ٹو انٹر اندر اینڈ مور ایگزالٹیڈ ریئلم.
جب آپ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو اب یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ ہے، لیکن ایکچولی میرے حساب سے کم از کم بالکل درست ہے۔ جب آپ کسی چیز کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی دنیا کی بات نہیں کریں، کیونکہ جو چیز خوبصورت ہوتی ہے نیچرلی آپ اس کو اپنی دنیا سے ذرا ایگزالٹیڈ اوپر سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کامن تو چیز بڑی کامن ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی عام سی لڑکی تھی۔ اس عام سی لڑکی کا مطلب کیا ہے؟ عام سی لڑکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جس قسم کی شکلیں اچھی خوبصورت ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عام سا، یعنی بے شمار ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ لیکن جب کہتے ہیں بڑی ہی خاص شکل تھی اس کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام سے الگ تھی، عام سے اوپر تھی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بہت ہی حسین تھی، تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ عام اور خاص سے بھی ایک لیول اوپر تھی۔ اسی طرح جیسے جیسے ورڈز اس کو ڈسکرائب کرتے جائیں گے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ نارمل یعنی زیادہ تر عوام سے ایک علیحدہ سے اور زیادہ اچھی کوالٹیز والی چیز والا پرسن تھا۔ اب یہی چیز آپ اسی قسم کی جب آپ بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کھانے کے بارے میں بھی، اسمیل کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں جب آپ کو، مثال کے طور پر اسمیل کی بات ہی کرتی ہوں، جب آپ کو کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا ہوتا، کوئی بہت ہی انیوژول آپ نے اسمیل سونگھی ہوتی ہے، آپ کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوتا کہ اس کو کہاں سے پکڑیں، کیونکہ وہ اتنی پلیزنٹ تھی اور اتنی عجیب و غریب اس نے نوٹس آپ کے دماغ میں ٹچ کر لیے، اور آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کہیں کسی اور جگہ پہ ہو کے آئیں۔ اب آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بہت اچھی تھی اور بہت نئی بھی تھی۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آؤٹ آف دا ورلڈ تھی، بھائی اس جہان کی ہی نہیں تھی وہ۔ تو عام طور پہ جب آپ بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ عام اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ کسی ایسے جہان کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی سے ذرا اوپر ہے، ذرا زیادہ گڈ کوالٹی ہے۔ یہ ریئلم کہتے ہیں، سمجھیں کہ جیسے آپ کہیں کہ جی اس دنیا کا، یہ بھئی اس دنیا کا نہیں، کسی اور ریئلم کا، کسی اور جگہ پہ بستا ہے۔ جیسے ہو سکتا ہے میری مثال بالکل درست نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا 7 آسمان ہیں یا 7 اتنے جہان ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا جہان اور ہے، دوسروں کا جہان اور ہے، جو دوسروں کا جہان ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ جہان ہم سے اوپر ہے۔ تو جب آپ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ آپ اپنے سے تھوڑے سے اوپر، تھوڑے سے بہتر، تھوڑے سے اعلیٰ جہان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ وہاں کی چیز تھی، بھائی وہ ادھر عام خاص عام دنیا کی چیز نہیں تھی۔ اب جیسے جب بھی آپ نے کسی دوسرے جہان کی، دوسرے ایلیویشن کی، دوسرے ریئم کی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ایسا پکچر آتی ہے کہ ہاں بادلوں سے بھی اوپر ہے۔ تو a realm which has everything better than it is in our real life، مطلب ایسے ذہن میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے کسی دوسرے جہان کی چیز ہے جہاں اس جہان میں باقی ساری چیزیں بھی اتنی خوبصورت ہیں، ہم سے بہتر ہی ہیں۔ جیسے جنت کا کانسیپٹ ہمارے ہوتا ہے، جنت کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اس کا تو پانی بھی ہم سے بہتر ہے، اس کی تو مٹی بھی ہم سے بہتر ہے، وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی ہر لحاظ سے جنت ہم سے، ہماری دنیا سے بہت بہتر جگہ ہے۔ تو عام طور پہ جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ہم کچھ ذہن میں ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاں تھوڑی زیادہ کوئی بہتر جہان میں جو چیزیں ہوں گی نا ان کا ذکر ہے، ان کا جھلک دکھائی ہے اس چیز نے آ کے۔ اکثر کسی کی بہت اچھی خوبی بھی ہوتی ہے، بہت ہی بڑی نیکی، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بڑی جنتی بات کی ہے، مطلب یہ کہ بڑی اوپر کی بات کی ہے۔ اب یہ پھول ہے مثال کے طور پہ، میں سمجھتی ہوں اس کو کہ یہ خوبصورت تو ہے لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ ہی کسی اور ہی دنیا کا پھول لگتا ہے، کیونکہ اس میں نزاکت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کہ اس میں سے سی تھرو نظر آتا ہے۔ میں نے آج تک جو پھول دیکھے ہیں ان میں ٹرانسپیرنٹ کوئی نہیں میں نے دیکھا، کیونکہ پھول کی پتی کے دوسری طرف عام طور پہ نہیں نظر آتا۔ اب یہ احساس مجھے دوسرے جہان والا اسی لیے ہوا ہے کیونکہ ایک نئی چیز مجھے ملی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے پیچھے سے آسمان نظر آتا ہے، اس کے پیچھے سے ٹینی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ تو اس ایک ایکسٹرا چیز کی وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے، اور میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ ہاں بہت ہی خوبصورت ہے، لگتا ہے کسی اور ہی جہان کا ہے۔ Many people who keep on calling each and everything beautiful, awesome, great, superb, often irritate us۔ یہ بھی اب کامن بات ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی بہن بھائی ہوتا ہے، کوئی آپ کے ارد گرد کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ عام سی چیز کی بھی جب اپنے تعریف کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے لفظ یوز کرتا ہے۔ عام سی چیز ہے تو کہتا ہے awesome، زبردست، شاندار، اور آپ
چڑ جاتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ وہ اچھی ہے چیز، وہ خوبصورت ہے، لیکن وہ شاندار لیول کی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ عام طور پہ زبان کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس زبان الفاظ کم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ان کو بیوٹی کی باریکیاں میجر ہی نہیں کرنی آتی۔ اب یہ کورس اسی لیے دلایا جا رہا ہے آپ کو، آفر اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو بیوٹی کی باریکیاں، اس کے شیڈز، اس کی قسمیں پتہ چلیں۔ لیکن عام طور پہ جب لوگوں کو بیوٹی کی باریکیاں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اس کے ریٹس نہیں پتہ ہوتے کہ بھی کم ریٹ کی بیوٹی کیا ہے، زیادہ ریٹ کی کیا ہے، تو وہ جو دو چار لفظ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ وہی یوز کرتے ہیں، اور جو فیشن میں ہوتے ہیں، فیشن میں بھی آسم بہت زیادہ ورڈ ہے، سپر گریٹ، ہر چیز کے جواب میں یہ۔ اب جیسے کوئی آپ کا دوست یا آپ کی دوست کوئی رننگ کر رہی ہے، ایکسرسائز کرتی ہے، تو آپ کہیں گے آسم، بہت اچھی بات ہے۔ اب حالانکہ وہ رننگ کر رہی ہے، مطلب رننگ بہت کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز، مشکل ایکسرسائز نہیں، ٹھیک ہے، اب اس سے مشکل ایکسرسائز کریں گے، اسٹریچنگ ہے، جم میں آپ ایکسرسائز کریں جو رننگ سے تھوڑی نیکسٹ لیول کی ایکسرسائز ہے، آپ اس کو بھی کہیں گے گریٹ، آسم، بہت اعلیٰ، لیکن یہ ورڈز بہت بڑے ہیں، اس کو کہیں آپ آسم، کیونکہ اس نے اتنی سپرب طریقے سے اپنی باڈی کا کنٹرول کیا ہے کہ وہ بالکل ورٹیکل ہو گیا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا ایکسٹریم کنٹرول، یعنی اپنی باڈی پہ ایکسٹریم کنٹرول اور تجربہ اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شکل پہ کوئی بہت زیادہ تکلیف یا بہت زیادہ وہ نہیں ہے، ریلیکس نہیں ہے، لیکن عام سی شکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو کمپلیٹ کنٹرول ہے اپنی اس موومنٹ پہ، اس کو کہیں گے آپ آسم، اس کو کہیں گے سپرب، یہ بنتا ہے۔ اب ڈرنک پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہاں بہت اعلیٰ، بہت اچھا، جوس آپ کو مل گیا، گریٹ، بہت زبردست، بہت ہی آسم ہے، کیا بات ہے۔ اصل میں اس کے لیے رکھیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ جب آپ کو چار ڈرنک ملے، چاروں الگ الگ کمپوزیشن کے ہوں، چاروں انتہائی خوبصورت ہوں، تو آپ ان کو کہیں گے آسم، اس کے لیے ریزرو رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آرٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی نے بیسک لیول کی بھی پینٹنگ کی ہے تو آپ اس کے لیے بڑے بڑے ورڈ یوز کریں گے کہ ٹھیک ہے، اچھی پینٹنگ ہے، گریٹ ہے، اچھی ہے، لیکن اب آپ اس کو آسم کہنا شروع کر دیں تو آسم یہ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بہت میجر آرٹسٹ ہے، اس کی بہت بڑی پینٹنگ ہے، بہت بڑے سائز کی ہے۔ اب اس میں کیا آسم بات ہے؟ اس میں آسم بات یہ ہے کہ اس میں لکیر ایک بھی نہیں لگی ہوئی، اور اس میں یہ جو گرین رنگ بنا ہوا ہے، مطلب اس میں اب فنکاری کی ڈیپتھ آپ دیکھیں، یہ جو گرین رنگ بنا ہے یہ گرین کلر سے نہیں بنا ہوا، گرین کلر کے سٹروک سے نہیں بنا ہوا، یہ گرین کے علاوہ اور بہت سارے رنگ، چھوٹے 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 ملینز آف ڈاٹس اس نے لگائے ہوئے ہیں، کہ جو اگر پینٹنگ کے قریب جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ گرین میں براؤن بھی ہے، لال بھی ہے، پیلا بھی ہے، نیلا بھی ہے، کالا بھی ہے، سفید بھی ہے، بہت سارے رنگوں کے ڈاٹس ہیں، لیکن جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو وہ مل کے گرین بن جاتا ہے۔ یعنی اصل میں اس پینٹنگ کا کمال یہ ہے کہ اس نے کلر کے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہے کہ آپ کو دور سے جو چیز براؤن، دور سے جو نیلی، دور سے جو سیاہ نظر آ رہی ہے، دور سے جو وائٹ نظر آ رہی ہے، اصل میں وہ بہت سے فرق رنگوں سے مل کے بنی ہے۔ اور اس نے جو آپٹکس کی دنیا ہے، کہ سمجھے کہ جو نظر کے دھوکے کی دنیا ہے، کہ آپ کو اکثر نظر چیزیں ہوتی کچھ ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہیں، اس آرٹسٹ نے اس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے استعمال کیا۔ اب ذرا اس کے کلوز اپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، اب جو براؤن کلر کا درخت ہے اس میں نیلا، گلابی، لال، اب وائٹ جو ہے، اب اس میں دیکھ لیں کتنے زیادہ رنگ ہیں، لکیر ایک بھی نہیں لگی ہوئی۔ گرین دیکھیں جو آپ کو دور سے گرین نظر آتا ہے، یہ جو آپ کو، اب یہ لڑکی ہے نا، اس کے ساتھ جو آپ کو گرین نظر آ رہا ہے، جب آپ اس کا کلوز اپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پیلے، نیلے، براؤن، وائٹ، بہت سارے ایسے دھبے نظر آتے ہیں۔ جو کالا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو آپ کو اس طرح کا گرین، ڈارک گرین سایہ نظر آ رہا ہے، اس میں بھی بے شمار دوسرے رنگ ہیں جو کہ قریب سے دیکھیں گے تو یہ ڈاٹ الگ الگ پہچانے جاتے ہیں الگ الگ رنگوں کے، لیکن جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ بڑا خوبصورت سا گرین نظر آتا ہے۔ اب اس کے اور کلوز اپس دیکھیں، یہ دیکھیں نیلا جو پانی بنا ہوا ہے اس میں پیلا، لال، ابھی اور کلوز اپ آپ دیکھیں گے تو اس میں اور بھی بہت سارے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں، یہ دیکھیں۔ اب یہ جو رنگ ہیں الگ الگ، یہ جو الگ 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 رنگ ہیں، اصل میں جب آپ دور سے دیکھتے ہیں تو یہ رنگ مل کے جو رنگ آپ کو بناتے ہیں، آپ کو دور سے وہ نظر آتا ہے۔ دور سے جو رنگ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ان رنگوں میں بہت سارے اور رنگ ملے ہیں۔
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو نہ کوئی لکیر نظر آتی نہ کچھ، اب آپ اس کو کہیں گے awesome. تو ورڈز کا بہت زیادہ پتہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ درست بات کرنے کے قابل ہو، ورنہ جو آپ اپنے لمیٹڈ ورڈز میں جو ایکسپریشن دیں گے وہ درست نہیں ہوگا، اور یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. بیکاز وی نو دیٹ دیز ورڈز آر ریزروڈ فار دا ویری بیسٹ ناٹ دا کامن. اب یہ بڑے بڑے لفظ بڑی بڑی چیزوں کے لیے، عام لفظ عام چیزوں کے لیے نہیں ہیں. We all want to see beautiful things. In fact, we are always very keen to see the most beautiful thing. ہمیں خوبصورت چیزیں پسند ہیں، اور ہماری بڑی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ہم نے خوبصورت چیزیں دیکھی ہیں اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آ جائے، وہ آ جائے تو پھر اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آ جائے. We pay great amounts of money and time and efforts to see what we want, the most beautiful. یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ خوبصورت ترین چیزیں ہمیں نظر آئیں. پرندے ہوں تو منہ سے بھی پیارا کوئی پرندہ نظر آئے، خواتین میں کوئی مونا لیزا سے بھی خوبصورت نظر آئے. ہمیں جو بھی ہماری بیسٹ ایکٹریس ہے، جو بیسٹ ایکٹر ہے، جو بھی فیسز ہمیں پسند ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی خوبصورت کوئی بندہ ہو تو مجھے دکھاؤ. آپ لینڈسکیپ میں دیکھیں، آپ نارتھ میں چلے جائیں، آپ کو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سوئٹزرلینڈ جانے کی خواہش ہوتی ہے. سوئٹزرلینڈ آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہمارا نارتھ زیادہ اچھا ہے، بلکہ مجھے تو اوپر فیری میڈوز میں جانا چاہیے، دیوسائی جانا چاہیے، ہم نے سنا ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. اور ہم اس چیز کے لیے بہت ٹائم، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اور بڑی تکلیف کرتے ہیں. دیوسائی پہنچنا تو پھر تھوڑا سا آسان ہے، آپ فیری میڈوز جاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے کی ہائیک آپ کو کرنی پڑتی ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے، آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، خطرناک جگہوں سے آپ گزرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت لینڈسکیپ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے. اب یہ ایک ببل ہے جو کہ جم گیا ہے، اس کے اوپر کرسٹلز بن گئے، برف بن گئے، لیکن ابھی بھی یہ ببل ہے. اب ایسی چیزیں آپ کو نہیں نظر آتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کی تصویریں تلاش کرتے ہیں. ہیئر از اے وانٹ وداؤٹ گول. اب یہ بھی ایک مزے کی چیز ہے. اب آپ کی خواہش ہے، وانٹ ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ عجیب سے عجیب چیز دیکھیں، خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھیں، خوبصورت سے خوبصورت، عجیب سے عجیب چیز دیکھیں. لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی خوبصورتی کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایک ایسی خواہش ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں. آپ کیا کریں گے؟ بہت خوبصورت چیز دیکھ بھی لیں گے، زیادہ اپنے دوستوں کو 1-2 باتیں بتا دیں گے، لیکن پھر کیا کریں گے؟ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں آپ خوبصورت چیز؟ یہ اب آپ کی اسائنمنٹ ہے. آپ یہ بتائیں، دس از مائی کوشچن ٹو یو، میرا سوال ہے آپ سے، اور آپ کی یہ کافی بڑی اسائنمنٹ ہے. آپ موزارٹ جو میوزیشین ہے اس کو کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آپ ایک خاص قسم کا فلاور، اپنی پسند کا فلاور چوز کر لیں، آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آپ گھاس پہ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سمندر کے کنارے بیٹھ کے اس کو دیکھنے کو کیوں دل چاہتا ہے؟ کوئی سب سے خوبصورت آواز پرندے کی آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ آپ تھیٹر کیوں دیکھتے ہیں؟ ڈرامہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اب یہ میرا آپ سے سوال ہے، اس کے آپ نے جواب دیں گے. تھینک یو.